اپنی انفرادیت برقرار رکھیں اور اپنے مثالی پن کو پہچانیں۔ آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں درست طور پر بنیں۔ ہم میں سے ہر ایک مثالی ہے۔ کوئی بھی اس انداز سے نہیں ہنستا اور روتا جس انداز سے آپ ہنستے اور روتے ہیں۔ کوئی بھی اس انداز سے نہیں چلتا پھرتا، اس انداز سے بات چیت نہیں کرتا اور اس انداز سے کام کاج نہیں کرتا جس انداز سے آپ کرتے ہیں۔ ہم سب اس اہلیت کے حامل ہیں کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم وہ زندگی گزار سکتے ہیں جو ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مثالی پن ہمیں اپنے مقاصد سے آشنا کرتا ہے اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ ان کا تعاقب بھی کریں۔ ہماری زندگی کا سفر ایک ایسا سفر ہرگز نہیں ہے جسے کسی چانس یا موقع پر چھوڑا جا سکے، وگرنہ ہم کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ مقصد اور منزل مقصود ہی ہے جو مطابقت یا لگاؤ اور معافی عطا کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا جوہر یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں درست طور پر بنیں۔ جب ہم وہ کچھ بنتے ہیں جو کچھ ہم بننا چاہتے ہیں، ہم یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم کس مقصد کے حصول کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور کس کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم ایک روبوٹ جیسے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں تب ہم ہر سمت میں تیر چلاتے ہیں، لیکن جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور اس احساس کے حامل بن جاتے ہیں کہ ہم مثالی ہیں، ہم سیدھا اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سب امور کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمیں ہماری حقیقی فطرت کا احساس دلاتے ہیں۔ ہم ان تمام تر امور کے خلاف ہوتے ہیں جو کسی قدر و قیمت کے حامل نہیں ہوتے اور ظالمانہ ہوتے ہیں۔ انسان کا مل ہرگز نہیں ہے بلکہ نامکمل اور ناتواں ہے۔ کیونکہ وہ نامکمل ہے، وہ مادی اشیاء کے حصول کے ذریعے اپنے آپ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بہت سے مسائل کا شکار ہوتا ہے، مثلاً مصائب، بے چینی، غربت وغیرہ وغیرہ۔ اپنی جد و جہد میں فتح یاب ہونے کی خاطر وہ دیگر لوگوں کی مدد اور تعاون کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہے۔ اگرچہ وہ کسی قدر مدد اور تعاون اور پناہ کے حصول میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ محض عارضی ہوتا ہے، جبکہ حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ انسان محض اپنی کوششوں پر ہی انحصار کر سکتا ہے۔ در حقیقت پناہ وغیرہ کسی کی اپنی ذاتی جد و جہد میں ہی پناہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے بھی میسر نہیں آتی۔ اس حتمی سچائی کی بنیاد پر دوسروں پر بہت زیادہ تکیہ ہرگز نہ کریں یا دیگر لوگوں کے تحفظ پر بہت زیادہ اعتماد ہرگز نہ کریں۔ وہ شخص جو اپنی ہستی سے یا اپنے وجود سے مکمل طور پر آشنا نہیں ہوتا، وہ کہیں پر بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ دولت، مساوی، ملکیت اور فیملی وغیرہ یہ سب کچھ کسی بھی انسان کی ذات یا ہستی سے مختلف ہے۔ وہ جو اجنبی ہے وہ کوئی پناہ مہیا نہیں کر سکتا۔ ہم ایک انسانی چہرے کے ساتھ ایک معاشرے کی بات کرتے ہیں، تاہم یہ انسانی چہرہ عام طور پر ہماری افادیت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو غالباً قابل دید قدر و قیمت کے حامل نہیں ہوتے۔ وہ بھی اکثر جسمانی معاشی حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں، ہم افادیت کے حامل ہیں، ہم مفید ہیں، لیکن اس حوالے سے نہیں کہ ہمیں اس طرح کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ ہمیں سخت محنت سے کام کرنا چاہیے، لیکن نتائج سے محرومی کی بنا پر اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جس کے حامل ہیں وہ مضبوط اور اہل لوگوں کا ساتھ ہے۔ ہمیں جس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے وہ کمزور اور معذور کا ساتھ ہے، جو اکثر زیادہ صاف اور شفاف ہوتے ہیں اور زیادہ کھلے دل کے بھی حامل ہوتے ہیں اور جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھار افادیت کو تنگ ترین اصطلاحات میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کا
مشاہدہ کریں جس کے تحت ہم بوڑھوں اور معاشی لحاظ سے غیر فعال لوگوں کے ساتھ سلوک روا رکھتے ہیں، ہم ان کی دانشمندی اور تجربے سے فائدہ اٹھانے کی جستجو نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ اپنی افادیت اس قدر طویل عرصے سے بیان کر رہے ہیں جس قدر طویل عرصے سے وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک ترکھان کے لیے شاہ بلوط کا ایک پرانا درخت کسی افادیت کا حامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی لکڑی فرنیچر بنانے کے لیے اچھی یا موزوں نہیں ہو سکتی، لیکن اس ترکھان کے لیے یہ بے فائدہ اور فضول ہونے کے باوجود بھی یہ نشوونما پا سکتا ہے اور اونچا، لمبا اور خوبصورت دکھائی دے سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کے سائے میں بیٹھ کر آرام و سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اپنی انفرادیت اور مثالی پن کو برقرار رکھیں اور اس کو کھونے سے اجتناب کریں۔ حقیقی اتحاد انفرادیت اور مثالی پن سے محرومی پر تعمیر نہیں کیا جاتا۔ حقیقی اتحاد اس قدر نشوونما اور فروغ پاتا ہے جب ہم اپنے اختلافات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے مثالی پن پر تعمیر کرنے کی جستجو کرتے ہیں۔ اسٹیفن آر کووے مؤثر ترین افراد کی 7 عادات کا لکھاری کہتا ہے کہ ہم سب 3 عدد زندگیاں گزارتے ہیں: پبلک، پرائیویٹ اور مخفی۔ اپنی پبلک زندگیوں میں ہمارے ساتھی اہلکار ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں، ہمارے شریک کار اور ہمارے اثر و رسوخ کے حلقے میں شامل دیگر لوگ ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اپنی پرائیویٹ زندگیوں میں ہم اپنے جیون ساتھیوں، خاندان کے افراد اور قریبی دوستوں کے ساتھ باہم روابط رہتے ہیں۔ مخفی زندگی وہ ہے جہاں پر آپ کا دل ہے، جہاں پر آپ کے حقیقی مقاصد ہیں، جہاں پر آپ کی زندگی کی حتمی خواہشات ہیں۔ بہت سے ایگزیکٹو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی مخفی زندگی کا کبھی دورہ نہیں کرتے۔ ان کی پبلک اور پرائیویٹ زندگیاں ماحول کے دباؤ تلے دبی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ذات کی آگاہی کے مثالی عطیہ سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ مخفی زندگی کی کلید جہاں پر آپ اپنی ذات سے دور ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی الجھنوں کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ اپنی مخفی زندگی کو تلاش کرنے کے لیے جرأت درکار ہوتی ہے، کیونکہ پہلے ہمیں اس سماجی آئینے سے دستبردار ہونا ہوتا ہے جہاں پر ہمارا مثبت اور منفی فیڈ بیک مسلسل فیڈ ہوتا رہتا ہے اور ہم اس سماجی فیڈ بیک کے عادی بن جاتے ہیں۔ یہ ایک آرام دہ زون بن جاتا ہے۔ ذہن کے اس قسم کے فریم میں ہمیں شناخت، تحفظ اور سلامتی کا بے حد کم شعور ہوتا ہے۔ ایک صحت مندانہ مخفی زندگی بہت سے طریقوں سے اور بہت سے انداز سے آپ کی پرائیویٹ اور پبلک زندگیوں کو فائدے سے ہمکنار کرے گی۔ ایک صحت مندانہ مخفی زندگی کا حامل ہونا ایک معیاری پرائیویٹ اور پبلک زندگی کا حامل ہونے کی کلید ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔